وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتے نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی قائما بالقسط، اور اہل علم نے بھی کہ اس کی شان کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں، اس شان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں. لا الہ الا هو والعزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں. وہ بڑا زبردست ذات ہے، وہ حکمت والی ذات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ہے، اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی کہ محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ معبود ایک صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اور ملائکہ بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں. اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ بھی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ذات بڑی زبردست ہے، حکمت والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ سب سے اہم ہے ایمان کے لیے. جس قدر ایمان اللہ کی ذات پر، اس کی تعارف پر، اس کی معرفت میں ہوگا، تو اس کے احکامات کی عظمت ہوگی. پھر جو اس ذات نے دستور زندگی بھیجا ہے، اور اس ذات نے زندگی کا منشور دیا ہے، اور اس ذات نے زندگی کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت دل میں ہوگی کہ یہ پیغام آیا کس ذات کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہیں، اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہیں، اور اس کا ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کی صفات میں بھی اس ذات کا کوئی شریک نہیں. اور پھر اس اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو دین مقبول ہے، جو زندگی کا دستور اور کامیابی، جس میں فلاح اور نجات ہے انسان کے لیے، اور وہ اللہ کے ہاں دین حق ہے، وہ صرف اسلام ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام ہی کو، اس دین اسلام ہی کو قیامت تک کے انسان کے لیے نجات کا اور فلاح کا دستور بتایا ہے. اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ تمام آسمانی دین جو کسی بھی زمانے کے اندر آئے، وہ سب برحق ہیں، اور اس کے لیے دنیا میں بڑی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور اسے ابراہیمی معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے. ابراہیمی معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے. علمی لحاظ سے بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک لشکر اور ایک جسے کہیں کہ حکومتوں کے درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چونکہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور انہی کی خاندان سے ہیں، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہے،
تو یہ سب ایک خاندان کے لوگ ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس طرح مسلمان اپنے دین پہ چل کے کامیاب ہو سکتا ہے، ایسے ہی یہودی اور عیسائی بھی اپنے مذہب پہ عمل کر کے وہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا خاندان ایک ہے اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ تو عنوان تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ حقیقت میں جو اسلام کا نظریہ اور عقیدہ ہے اور جو اسلام کا اصول ہے، اس کو اسے کہیں کہ ختم کیا جا رہا، اس لیے کہ اسلام کا تو نظریہ یہ ہے کہ دین حق قیامت تک کے لیے صرف دین اسلام، باقی سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ عنوان تو اچھا ہے کہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک مقبول اور اللہ کے ایک معزز پیغمبر کا نام دے کر عنوان بنایا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ پوری سازش ہے۔ سیاسی طور پہ جہاں اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے یہ راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، وہاں دینی لحاظ سے اسلام کے خلاف یہ بہت گہری سازش ہے، بہت گہری سازش ہے۔ سیاسی طور پر تو اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ اسلامی ریاستوں میں اور وہاں کے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے آسانی کے ساتھ اسرائیل کو، جسے کہیں کہ اسے قابل قبول بنایا جائے، اور وہ راستہ اختیار کیا گیا اس عنوان کے ساتھ۔ لیکن دینی لحاظ سے بھی یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور اسلام کے خلاف، جسے کہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف بہت بڑا، جسے کہیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک پیغام ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ جو دین اللہ کے ہاں مقبول ہے اور جو دین اللہ کے ہاں حق سچ ہے اور جس میں فلاح اور نجات ہے، وہ صرف دین اسلام، وہ صرف دین اسلام ہے۔ اور قیامت تک کے لیے کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت کی فلاح چاہتا ہے تو اسے وہی دین اختیار کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی تعلیمات بھی نجات اور فلاح کے لیے صرف آخری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور کسی راستے میں نجات اور فلاح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دین حق اور دین، جسے کہیں کہ مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور یہ جو اہل کتاب جنہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں، ان کو یہ جو دین اسلام کو، جسے کہیں کہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہ حالانکہ یہ صرف محض ضد کی وجہ سے، محض ضد کی وجہ سے، ورنہ ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی یہ سچائی موجود ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ، ان کا یہ نام ہوگا اور ان کی یہ صفات ہوں گی، اور وہ دین ایسا ہوگا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی فلاح اور نجات کے لیے ہوگا۔ لیکن وہ اپنی ان تعلیمات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا حساب لینے والے ہوں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، اور آخرت کو اللہ رب العزت نے دارالحساب بنایا ہے۔ تو بس اوقات دنیا میں آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ کا نافرمان اور سرکش بظاہر بڑا اسٹیٹس میں اور بڑے پروٹوکول میں اور بڑے مزوں میں نظر آتا ہے، تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو پورے طور پہ حساب کی جگہ نہیں بنائی۔ حساب اللہ میاں چکائیں گے آخرت میں، وہ پوری جگہ ہے، اور وہاں جب حساب ہوگا تو وہاں ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ کامیاب اور یہ ناکام ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ دارالعمل ہے، اور آخرت کی زندگی اور آخرت کا جو دن آنے والا ہے وہ دارالحساب ہوگا، وہاں حساب ہر ایک کا ہوگا۔ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین حق میں زندگی اور اس پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک،
सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।